सब लोग یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا 2024 بحریہ ٹاؤن کے لیے بہتر ہونے جا رہا ہے؟ تو آج ویڈیو میں ہم بتائیں گے بحریہ ٹاؤن میں بہتری کے 4 سوال۔ کیا بحریہ ٹاؤن صدر زرداری کے آنے کے بعد معاملات حل ہو جائیں گے؟ کیا بحریہ ٹاؤن میں کوئی ایسا کیا انقلاب آنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن 2024 کے دسمبر میں سب کچھ بہتری کی جانب جا رہا ہے؟ بحریہ ٹاؤن میں کیا مارکیٹ اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی کہ دوبارہ سے 1-1.5 سال میں قیمتوں میں بوم آئے گا، یا پھر نئی حکومت کے آنے کے بعد بحریہ ٹاؤن میں اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہوگی؟ آج کی ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مدثر اقبال چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اب حکومت بدلی ہے تو بحریہ ٹاؤن کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور خاص طور پر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آصف علی زرداری اور ملک ریاض کی بہت دوستی ہے، ان دونوں کی دوستی کے نتیجے میں حالات بحریہ ٹاؤن کے اچھے ہو جائیں گے، اور جو بحریہ ٹاؤن میں اس وقت مصیبتیں ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اب مارکیٹ بہتر ہو جائے گی۔ اب یہ 2-3 سوال، 2-3 چیزیں، 2-3 جو اندازے اور تاثرات ہیں، ان کے اوپر ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، بحریہ ٹاؤن میں ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ لیگلی ایشو نہیں ہے۔ ان جگہوں کا جہاں پر لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ تقریباً 16,000 سے زائد ایکڑ کی وہ جگہ ہے، وہ تمام تر کلیئر ہے، اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ خود بتا چکا ہے کہ یہ کلیئر ہے، اس کا کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے وہ جو اربوں روپیہ جمع کروانا ہے وہ جمع کروائے تو معاملات کسی کے لیے کوئی مشکلات میں نہیں ہیں۔ اور اس کی بار بار میں ایک مثال بہت واضح طور پر دیتا رہا کہ جب نسلہ ٹاور کراچی شہر میں گرایا گیا تھا، اس وقت آباد کے جو ممبران تھے، جو چیئرمین تھے، وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ جس طرح سے آپ نے بحریہ ٹاؤن کو جرمانہ کیا ہے ویسا ہی نسلہ ٹاور کو جرمانہ کر دیں، تاکہ وہ جرمانہ ادا کر کے اپنی چیزوں کو لیگل کر لیں۔ اس سے بھی یہ بات بڑی کلیئر اور واضح ہو جاتی تھی، اور اس وقت سے ہی واضح مطلب تھی جب سے یہ معاملات کہ یہ چیزیں کلیئر ہیں، صرف دینا کیا ہے؟ جرمانہ۔ اب بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے جرمانے کی مد میں بڑے سال چیزوں کو لٹکائے رکھا اور جرمانہ ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے پھر موجودہ چیف جسٹس نے وہ ایکشن لیا، اور وہ ایک ساری لمبی کہانی ہے، ہم نے ماضی میں بتا بھی چکے کہ وہ کس طرح سے ہے۔ اب وہ چیزیں کلیئر ہیں، اس پہ کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ میں وہ فنڈ نہیں جا سکتا تھا، وہ آنا تھا سندھ حکومت کو، وہ سندھ حکومت میں آنا شروع ہو گیا۔ ڈیفالٹ کی سچویشن تھی، وہ بھی کلیئر کر دی، یہ سب معاملات کلیئر تھے۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے زرداری صاحب کا صدر بننا اور ملک ریاض کو کچھ فیورز ملنا، اور یہ وہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ معاملہ کورٹ میں تھا، نیب کے انڈر انویسٹیگیشن ہے، نیب نے رپورٹ جمع وہاں کروانی ہے جو باقی ایریا ہے اس کے حوالے سے، اس لیے آصف علی زرداری کے ہوتے ہوئے نہ تو کوئی ایکسٹرا فیور ملنی ہے ان کو، نہ ہی کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا ان کو رگڑا لگنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا کیس، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا جو عمران خان کے صورت میں تھا، ہاں وہ معاملات کے لیے آہستہ آہستہ ضرور چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، اور ملک ریاض خود اگر عمران خان کے اس عمل سے اور ان چیزوں کے حوالے سے گواہ بن جائیں، یہ چیزیں کر لیں تو وہ ہو سکتی ہیں، اور اس میں آصف علی زرداری رول پلے کر سکتے ہیں کہ آپ ملک صاحب چھڈو، مطلب کن کاموں میں آپ لگیں ہیں، کاروبار کریں، بزنس کریں، اپنے لوگوں کے لیے فائدہ کریں، جو وہاں بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں، انویسٹرز ہیں، وہاں کی چیزیں بہتر ہوں، تو وہ چیزیں اس صورت میں تو ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ کہا جائے کہ وہ بالکل سب کچھ ہٹ کے کچھ کر دیں گے اپنے دوست کے لیے یا اپنے ایک پرانے ملنسار کے لیے، تو میرا یہ نہیں خیال ہے کہ آصف علی زرداری اس لیول پہ جا کر یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ اچھا، اب اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو کیا کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں، نقصان بالکل نہیں ہوگا ان کا۔ نقصان کیوں نقصان ہوگا ان کا؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن تو اوبویسلی ویسے کہ ویسا چل بھی رہا ہے۔ ہاں، اب جو تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے مارکیٹ کی سچویشن۔ دیکھیں مارکیٹ کی سچویشن بحریہ ٹاؤن کی کیس سے بہت پہلے ڈاؤن ہے۔ اب یہ جو تاثر ہوا کہ جناب کیس کے بعد مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب آپ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 1.5 سے 2 مہینوں میں قیمتیں اگر بڑھی نہیں ہیں تو گھٹی بھی نہیں ہیں، مطلب وہیں سٹیبلٹی ہے۔
مارکیٹ میں چیزیں اس طرح سے سیل کے لیے نہیں ہیں، لوگ رک گئے ہیں، انہوں نے کہا یار نہیں بیچنا، اس سے نیچے کیا جانا ہے، تو اب وہ چیزیں مجھے ڈر خوف ایلیمنٹ وہ بھی رک گیا لوگوں میں سیل کا، اور چیزیں بالکل جو ضرورت کے تحت کو سیل کر رہا ہے تو کر رہا ہے، ادروائز اس طرح سے نہیں ہے، لوگ ڈر کے اپنے پلاٹس بیچنے کا وہ کام ختم ہو چکا، اب سٹیبلٹی ہے۔ اور یہ جو قیمتوں کا ڈاؤن فال ہے یہ عمران خان کی حکومت میں جانے سے تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے سے شروع ہوا، یعنی کہ 2022 کے جنوری سے سمجھ لیجئے یہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا، جیسے ہی پھر آگے معاملات چلے کہ اس کی حکومت عمران خان کی جاری ہے اور زیادہ اس پہ تیزی کے ساتھ چیزیں آئیں، اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ نکال رہے تھے، وہ چیزوں کی کمی آئی، بالکل مسلسل ڈاؤن جاتا رہا اور یہ چیزیں مزید ڈاؤن ہوتی گئیں، پھر پچھلی حکومت میں بھی ہوئیں اور اب اگلے آنے والے وقت میں۔ لیکن اب جو حالات ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے حالات اب اچھے ہونے جا رہے ہیں یا نہیں، اس پہ بہت سادہ سا ایک معاملہ ہے، سادہ سا ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں مارکیٹ چلے گی حکومت کی سٹیبلٹی کے ساتھ، بحریہ ٹاؤن میں مارکیٹ گرو کرے گی اگر حکومت کوئی ایکسٹرا ٹیکسز کی صورت میں معاملات کو آگے نہیں بڑھاتی ہے، بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ میں انویسٹر آئے گا اگر حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی نہ کوئی پیکج کی بات کرتی ہے، اگر بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ چلے گی اگر حکومت ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس لگائے لیکن شکنجے میں کسنے کی جو کوشش ہے وہ نہ کرے، تو بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ ان تمام تر معاملات میں چلتی رہے گی۔ اور پھر جو سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے حالات اس سال اس لیے بھی اچھے ہونے جا رہے ہیں کیونکہ بحریہ ٹاؤن سے کی ترقی سے بحریہ ٹاؤن میں رش سے جڑا ہوا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے، اور وہ پروجیکٹ ہے اس وقت ملیر ایکسپریس وے کا۔ ملیر ایکسپریس وے میں جو لوگ کراچی میں مختلف جگہوں سے گزرتے ہیں، چاہے وہ کرنگی کاز وے سے گزرتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ برج وہاں پر کمپلیٹ تقریباً ہو چکا ہے، سڑک وہاں پر بن چکی ہے بہت سے ایریاز میں، اس طرح قائد آباد کے ایریا میں، شاہ فیصل کے ایریا میں تو برجز بن رہے ہیں، اوور ہیڈ تیزی کے ساتھ کمپلیٹ ہو رہے ہیں، تو یہ سال 2024 کا اگلے 7 ماہ کے بعد اس کو آپریشنل ہونا ہے، اور ہر صورت میں تو یہ بڑا ایزی ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن کے حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں ہر صورت میں، یعنی کہ وہ جو ایکسٹرا رگڑا ہے وہ بھی اب کم ہو رہا گا، وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عدالت میں نیب کی طرف سے حکومت کی طرف سے اس میں بھی چیزیں رکیں گی آصف علی زرداری کے آنے کے بعد۔ پھر نمبر 2 یہ جو ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے وہ بھی، اور حکومت نے اگر لانگ ٹرم پالیسی حکومت چلانے کی 5 سال کے لیے بنائی کہ اور ریٹیلرز کو، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو، اوورسیز پاکستانیوں کو ایکسٹرا تنگ نہ کیا گیا تو پھر بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ کا چلنا قدرے آسان نظر آتا ہے، ادروائز تو پھر پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کہیں گرو ہی نہیں کرے گی، قیمتیں ڈاؤن ٹو ڈاؤن ہی ہوتی جائیں گی، لیکن بہتری کسی جگہ پر کوئی نظر نہیں آئے گی۔ ہاں البتہ بحریہ ٹاؤن میں جو اپنے اقدامات ہیں کہ وہاں پر یوٹیلیٹی پوزیشن میں اضافہ ہو گیا، وہاں پر اگر جو کہتے ہیں یوٹیلیٹی کے چارجز جو بڑھائے، بجلی کے، گیس کے، پانی کے، اور وہاں باقی مینٹیننس چارجز جسے کہا جاتا ہے وہ بڑھیں گے تو پھر لوگ وہاں سست ہوں تو الگ بات ہے، ادروائز باقی معاملات میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے ضرور بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔